السلام علیکم۔ ہسٹری انفولڈ چینل سے میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے ہاراکیری، جسے سیپوکو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایتی جاپانی خودکشی کی رسم ہے جو سامورائی طبقے میں عزت اور وقار کے ساتھ موت کو ترجیح دینے کے لیے کی جاتی تھی۔ یہ عمل عام طور پر اپنی عزت بچانے، شکست کے بعد دشمن کے ہاتھوں ذلت سے بچنے یا کسی غلطی کی سزا کے طور پر کیا جاتا تھا، جس میں فرد اپنے پیٹ میں خنجر یا تلوار گھونپ کر اپنی جان لیتا تھا۔ ہاراکیری کا مقصد بے عزتی یا شکست کے بعد اپنی عزت بحال کرنا یا کسی ناکامی پر پشیمانی کا اظہار کرنا ہوتا تھا۔ یہ رسم جاپان کے فیوڈل دور میں رائج تھی اور سامورائیوں کے لیے ایک قابل احترام طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں میجی دور حکومت کے دوران جاپان میں جدیدیت اور مغربی اثرات کے بعد ہاراکیری کی روایت میں کمی واقع ہوئی، تاہم یہ رسم 20ویں صدی تک بعض مواقعوں پر جاری رہی ہے۔ آج کے دور میں ہاراکیری کو ایک تاریخی اور ثقافتی روایت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور جاپان میں اس کی عملی شکل ناپید ہو چکی ہے۔ ایک متروک رسم ہے، لیکن یہ جاپانی تاریخ اور کلچر کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتی ہے۔ ہاراکیری نے جاپانی ادب، تھیٹر اور فلموں میں بھی اپنا اثر چھوڑا ہے۔ یہ جاپانی کلچر میں عزت، وفاداری اور قربانی کے تصورات کی عکاسی کرتا ہے۔ سیپوکو جاپانی ثقافت میں عزت، وفاداری اور خود قربانی کی گہری معنی رکھتا ہے۔ ہاراکیری کی تاریخ جاپان کے سامورائی کلچر سے جڑی ہوئی ہے۔ سامورائی جاپان کے جنگجو طبقے تھے جو 22ویں صدی سے 19ویں صدی تک جاپان کی فوجی اور سیاسی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ان کا ایک سخت ضابطہ اخلاق تھا جسے بوشیڈو کہا جاتا تھا۔ بوشیڈو کے تحت سامورائی کے لیے عزت اور وفاداری سب سے اہم تھی۔ اگر کسی سامورائی کی عزت مجروح ہوتی یا وہ اپنے آقا کے ساتھ وفاداری نبھانے میں ناکام ہوتا تو وہ ہاراکیری کر کے اپنی عزت بحال کر سکتا تھا، جو بلائی اور سامورائی طبقے کے لیے خصوصی طور پر جرائم کا کفارہ دینے، کوئی عزت دوبارہ حاصل کرنے یا ذلت امیز گرفتاری سے بچنے کے لیے ہوتی تھی۔ جب صحیح طریقے سے پھانسی دی جاتی ہے تو سیپوکو کو ایک سامورائی کے لیے بننے کا بہترین طریقہ سمجھا جاتا تھا اور عینی شاہدین کے مطابق اس طرح کی رسمی خودکشی شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی تھی۔ صرف سامورائی ہی ہاراکیری انجام دے سکتے ہیں، عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں ان کے عمل کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ ہاراکیری کا پہلا مشہور واقعہ 22ویں صدی میں پیش آیا جب سامورائی جنگجو میناموتو نو یوریماسا نے شکست کے بعد خودکشی کی۔ اس کے بعد یہ رسم سامورائی کلچر کا حصہ بنتی چلی گئی۔ 700 قبل مسیح، پہلی صدی قبل مسیح کے چینی تاریخی ریکارڈوں میں زو خاندان کے جنگجوؤں کا ذکر ہے جنہوں نے 11ویں صدی اور 7ویں صدی قبل مسیح کے درمیان مغربی چین پر حکومت کی۔ اگر وہ جنگ میں ہار جاتے تھے تو جان بوجھ کر اپنی تلواروں پر گرا کرتے تھے۔ 500 قبل مسیح چینی تاریخ میں رون لیانگ نامی ایک نوجوان کا ذکر ہے جس نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی آنتیں نکال لی تھی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ وہ بے قصور ہے۔ اس کے بارے میں افواہیں بے بنیاد ہیں۔ دیوی اومی کا ایک حوالہ دیا جاتا ہے جو اپنے شور دیوتا کو نہیں ڈھونڈ سکی اور جب وہ ماتم کر رہی تھی تو اس نے اپنا پیٹ کاٹ لیا۔ 1170 میں مینوموٹو ہاراکیری کا ارتکاب کرنے والا پہلا سامورائی بن گیا۔ اس نے ہوگن بغاوت کے دوران بہت سے مظالم کا ارتکاب کیا لیکن سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ وہ عظیم میناموٹو قبیلے سے تھا۔ جب شہنشاہ کی فوجی آخر کار اسے سزا دینے کے لیے اس کے جزیرے پر پہنچی ہیں، پہلے اس نے اپنے آدمیوں کو بھاگنے کا موقع دیا، پھر اپنے سب سے بڑے بیٹے کو مار ڈالا اور آخر کار اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے۔ 1180 میں میناموٹو نو یوریماسا نے پہلی جنگ عظیم کے دوران ہاراکیری کا ارتکاب کیا۔ اوجی کی جنگ میں شکست کے بعد
مناموٹو نوری یوری ماسا نے ایک مندر میں پیچھے چھپ گیا، اپنے جنگی پرستار پر اپنی موت کی نظم لکھی اور اپنا پیٹ کاٹ لیا۔ بہت سے جاپانی کتابوں میں اس کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ 1186 میں ساتو ٹاڈا نوبو پہلا جنرل بن گیا جس نے دشمن کی فوجوں کی موجودگی میں پیٹ کو کراس کی شکل میں کاٹا اور اپنی آنتیں نکالیں۔ 1590 میں سامورائی بادشاہ ہیڈیوشی اوشی کے پاس اقتدار سنبھالنے کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے بھتیجے ہائیڈ شوگو کو اگلے ریجنٹ کے طور پر نامزد کیا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹے کی پیدائش کا پتہ چلتا ہے، بھتیجے کو پہلے جلا وطنی کے لیے بھیجتا ہے اور چند ہفتوں بعد اسے سیپوکو کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اگلے ہفتے اس کے تمام بچوں، بیویوں، لونڈیوں اور مجموعی طور پر 31 افراد کا سر قلم کیا گیا۔ 1854 سے 1877 کے دوران سائگو ٹاکاموری، مشہور کمانڈر سائگو ٹاکاموری جس نے شہنشاہ میجی کو اقتدار میں آنے میں مدد کی، سامورائی نظام کے خاتمے سے ناراض تھا۔ وہ کیشو گئے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی قیادت کی۔ زخمی اور مرتکب سیپوکو تھا جسے تاریخ میں سامورائی کا آخری سیپوکو سمجھا جاتا ہے۔ 1912 میں جنرل نوری ماری شوک اور ان کی اہلیہ نے شہنشاہ میجی کی آخری رسومات کے فوراً بعد سیپوکو کا ارتکاب کیا۔ اپنے ڈیتھ نوٹ میں انہوں نے کہا کہ پورٹ آرتھر کے محاصرے کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہاراکیری کے طریقہ پہ بات کریں۔ ہاراکیری ایک انتہائی دردناک اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اس میں شخص اپنے پیٹ میں چاقو یا کھنجر گھونپ کر خود کو ہلاک کرتا تھا۔ عام طور پر یہ عمل ایک رسمی تقریب کے دوران کیا جاتا تھا جس میں دیگر سامورائی اور گواہ موجود ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ایک کیشا کوکن نامی شخص موجود ہوتا تھا جو ہاراکیری کرنے والے شخص کا سر کاٹ کر اس کی تکلیف کو کم کرتا تھا۔ جاپان کی میجی حکومت کی بحالی کے بعد سامورائی طبقے کو ختم کر دیا گیا اور ہاراکیری کی رسم بھی کم ہوتی گئی۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کے دوران کچھ جاپانی فوجیوں نے ہاراکیری کی طرز پر خودکشی کی جسے انہوں نے شکست کے بعد اپنی عزت بچانے کا ذریعہ سمجھا تھا۔ ہاراکیری سیپوکو کی وجوہات میں نفسیاتی مسائل کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خوف ایک اہم وجہ ہوتی تھی اور حالات کا سامنا کرنے سے قاصر ہونا بھی عمل میں شامل ہو سکتا تھا۔ سیپوکو کرنے والے شخص پر شدید ذہنی دباؤ ہوتا تھا، وہ اپنی ناکامی یا شرمندگی کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ بعض اوقات یہ عمل ڈپریشن یا دیگر نفسیاتی مسائل کا نتیجہ بھی ہو سکتا تھا۔ بعض اوقات عزت کھونے کا خوف ہوتا تھا اور سماجی دباؤ بھی نفسیاتی مسائل میں شامل ہیں۔ دشمن کے ہاتھوں ذلیل ہونے کا خوف یا اپنے خاندان کے لیے شرمندگی کا خوف ہونا بھی تھا۔ سیپوکو کی ایک وجہ ہو سکتا تھا موت کا خوف ہونا سب سے اہم ہے، لیکن سامورائی کے لیے عزت کا خوف اس سب پر غالب آتا تھا۔ اپنی غلطیوں کے نتائج کا خوف ہونا، حالات کا سامنا کرنے سے قاصر ہونا۔ کچھ سامورائیوں کے لیے سیپوکو ایک مشکل صورتحال سے بچنے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کے نتائج کا سامنا کرنے یا اپنی ناکامیوں کو قبول کرنے سے قاصر ہوتے تھے۔ بعض اوقات یہ فوجی شکست یا سیاسی ناکامی کا نتیجہ بھی ہو سکتا تھا۔ اپنی سماجی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ حالات کا سامنا کرنے سے قاصر ہوتے تھے۔ سیپوکو صرف جسمانی عمل نہیں تھا بلکہ اس عمل میں گہرے نفسیاتی جذباتی عوامل بھی شامل تھے۔ یہ جاپانی ثقافت میں عزت اور شرم کے تصورات سے جڑا ہوا تھا۔ باعزت موت یہ رسمی خودکشی ہے جس کی وجہ سے پیٹ ختم ہو جاتا ہے، جو صرف ایک سامورائی ہی کر سکتا تھا۔ جاپان میں ہاراکیری کا مطلب پیٹ کاٹنا ہے، جہاں لفظ ہارا سے مراد پیٹ ہے اور کیری سے مراد کاٹنا ہے۔ ہاراکیری اور سیپوکو کا مطلب جاپانی زبان میں بالکل ایک ہی ہے، لیکن جاپانی لوگ کبھی بھی لفظ ہاراکیری استعمال نہیں کرتے، اس کی بجائے لفظ سیپوکو کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہاراکیری سے مراد پیٹ کاٹنے کی کارروائی ہے، جبکہ سیپوکو پیٹ کاٹنے کی رسم اور روایتی طریقہ کار کی نمائندگی کرتا تھا۔ سیپوکو ہاراکیری میں فرق کی بات کریں۔ سیپوکو ہاراکیری دو الفاظ ہیں جن کے ایک ہی مطلب ہیں،
دونوں ایک ہی شکل کا حوالہ دیتے ہیں، خود کو ختم کرنے کے ذریعے، اور دونوں کا بظاہر مطلب ہے پیٹ کاٹنا۔ مغربی ادب میں ہارا کیری کا پہلا تذکرہ 1846 میں ہوا، جس نے خود قربانی پر روشنی ڈالی۔ سیپوکو کا پہلا تذکرہ 1882 میں ایک متن میں تھا، جس میں مجرموں کی سزا کا ذکر کیا گیا تھا۔ ہارا کیری اور سیپوکو کے درمیان کچھ اختلافات ہیں۔ سیپوکو 15ویں صدی کے آخر میں سامنے آیا، سرکاری ریکارڈ میں پہلی باعزت خودکشی کے چند سو سال بعد۔ جاپانی لوگ عام طور پر لفظ ہارا کیری استعمال نہیں کرتے، یہ زیادہ تر غیر ملکی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہارا کیری عمل پر زور دیتا ہے۔ سیپوکو پیٹ کاٹنا عمل کی روایت اور رسمی پہلو کے بارے میں بھی ہے۔ ہارا کیری بعض کا تنہا خود قربانی سے مراد ہے، جس کے واضح اصول نہیں ہیں۔ ہارا کیری ایسے لوگ کرتے ہیں جو سامورائی نہیں ہیں، تو اس کا زیادہ معنی نہیں ہوگا۔ سیپوکو عام طور پر دوسروں کی موجودگی کے ساتھ رسمی خود قربانی سے مراد ہے۔ سیپوکو سامورائی کے لیے سزائے موت سے منسلک ہوتا ہے، لیکن ہارا کیری ایسا نہیں ہے۔ سیپوکو کے واضح اصول ہیں اور بازرگاہ آخر میں سر کاٹتا ہے۔ ہارا کیری کے واضح اصول نہیں ہیں۔ عموماً سامورائی شعلوں میں کود کر یا اپنی تلوار پر گر کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے تھے۔ سیپوکو کیسے کیا جاتا ہے؟ سیپوکو ہارا کیری اپنی سب سے عام اور پہچانی جانے والی شکل میں عظیم اور فنکارانہ خودکشی کا ایک انتہائی رسمی تماشا تھا۔ خاص طور پر 1600 کی دہائی کے بعد عمرہ کے لیے سزائے موت کی ایک شکل بھی مذمت کرنے والے شخص نے رسمی لباس سفید موت کا لباس کیمون پہنا ہوتا تھا۔ اسے آخری کھانے کی اجازت ہوتی تھی۔ پھانسی کا بلیڈ، جس کا سائز ایک لمبی تلوار سے لے کر ایک رسمی چاقو تک ہو سکتا ہے، اس کو آخری پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا جاتا۔ اس سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے پیٹ میں چھوڑا گھونپنے سے پہلے موت کی نظم لکھے گا، پہلے بائیں سے دائیں اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف کاٹے گا، جو کہ ایل کی شکل کا ہونا چاہیے۔ کٹ مکمل کرنے کے بعد اس کا دوسرا مجرم کی بے نقاب گردن کو قطع کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ تاہم اگر کٹ میں عزت کو محفوظ رکھا جانا تھا، تو یہ توقع کی جاتی تھی کہ یہ کٹ گردن کو مکمل طور پر کٹوتی نہیں کرے گا، بلکہ سر کے لیے صرف اتنا گوشت جڑا ہو کہ سر پھانسی والے شخص کے بازو میں قدرتی طور پر گر جائے۔ اس طرح نہ صرف دیکھنے والے کو کپڑوں پر خون کے رنگ نظر آتے ہیں، بلکہ سر کو دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ملزم نے اپنا سر پکڑ رکھا ہو۔ خواتین سیپوکو کے بارے میں بات کریں۔ اکثر سامورائی کی بیویاں گرفتاری سے بچنے کی خواہش مند ہوتی تھیں۔ عورتیں کاٹنے سے پہلے اپنی ٹانگیں باندھ لیتی تھیں۔ سامورائی کا پیٹ ہی کیوں کاٹا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جاپانی یقین رکھتے ہیں کہ روح پیٹ میں رہتی ہے۔ قدیم ایشیا میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ روح پیٹ کے اندر آرام کرتی ہے اور پیٹ کو کاٹنے کے بعد روح آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ پاکیزگی کی اپیل کے طور پر پیٹ کاٹتا ہے۔ منطق ایک قدیم علامت مبنی ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے اندر کا پردہ فاش کر کے اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہے۔ زخموں کے ساتھ پاکیزگی کا تعلق مذہبی ہے۔ کیا سیپوکو ایک رضا کرانہ عمل ہے؟ اصل میں سیپوکو کی دو قسمیں ہیں، رضا کرانہ یا واجب۔ رضا کرانہ سیپوکو اکثر کسی غلط کام یا ناکامی کے لیے، عزت بحال کرنے کے لیے، یا کسی حملہ آور فوج کے ہاتھوں گرفتاری سے بچنے کے لیے پرعزم ہوتا تھا۔ کچھ سامورائی نے بھی اپنے باس کی موت کے بعد سیپوکو کے ذریعے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا انتخاب کیا۔ جاپانی لوگ مرنے کے بعد بھی معاشرے میں اپنا امیج کا خیال رکھتے ہیں۔ دشمن کے ہاتھوں ذلت امیز موت ان کو کبھی قبول نہیں رہی۔ واجب سیپوکو 1873 میں ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ واجب سیپوکو کو رسوا سامورائی کے لیے سزائے موت کے ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ سیپوکو کرنے کی صلاحیت کو سزا کی بجائے ایک اعزاز کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ مورخ اسٹیو ٹرن بل کے مطابق فی الحال 1 درجن سے زیادہ علمی مقالے موجود ہیں جس بات پر بحث کرتے ہیں کہ جاپان میں خودکشی کی اعلیٰ شرح کا تعلق
पुरानी सैपेकू रवायत से कैसे हो सकता है जहाँ ذاتی قربانی के ज़रिए एक बेइज्जत रवैया अख्तियार किया जाता है। जदीद दिनों में समाजी, सियासी या कॉरपोरेट गलतियों की जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए इस किस्म की खुदकुशी, क्योंकि जापानी सकाफत में कानूनी जिम्मेदारी और अखलाकी जिम्मेदारी का गहरा ताल्लुक है, इसलिए खुदकुशी अफराद के लिए एक कानूनी बदनामी का कफारा अदा करने के लिए जारी रहती है। इस किस्म की खुदकुशी भी इस ग्रोह के फादर के लिए की जाती है जिससे अफराद का ताल्लुक होता था। अगरचे जापान में G7 ममालिक में खुदकुशी की शरह सबसे ज़्यादा है, लेकिन पेट ख़त्म करना बहुत कम है। आज जापान में तेज़ हालत से खुदकुशी के वाक़यात की तादाद कुल खुदकुशियों का तकरीबन 2% है। मज़ीद बरआं चाकू के वार के ज़ख्मों और पेट में कटे हुए ज़ख्मों से खुदकुशी के वाक़यात की तादाद तकरीबन हाराकीरी के बराबर खुदकुशी के वाक़यात का सिर्फ 0.2% है। सैपोकू दर्द और मौत की अलामत है। हाराकीरी अंजाम देते वक्त पहले चीरा के दर्द के बाद पेट काटना जारी रखना बहुत मुश्किल होता है। तारीखी रिकॉर्ड बताते हैं कि समुराइयों ने शोलों में गिरकर या अपनी तलवारों पर गिरकर भी हाराकीरी की थी। 1600 के बाद अक्सर मैयत के साथ दूसरे लोग भी इसका को ख़त्म कर रहे होते थे। दर्द आमतौर पर ब्लेड की नफासत, लंबाई, कट की गहराई, काटने की रफ्तार, अदाकार की उम्र और सिर चीरा के सीधा होने, हड्डियों या पेट की दीवार कटने या ना होने के पर मुनहसर होता है। शरेयान जो पेट के दरमियान उफकी तौर पर पड़ी होती है, कट जाए तो सैपेकू की मौत बहुत जल्द हो जाती है। क्या खतून समुराई ने अपने सैपोकू का इर्तिकाब किया? आमतौर के तौर पर अगर किसी खातून समुराई को पकड़ा जाता था तो उसने सैपोकू का इर्तिकाब किया। रोज़ाना ख़वातीन समुराइयों के लिए जबरी सैपोकू की बहुत सी मिसालें नहीं हैं। ताहम आला समुराइयों की बीवियों के लिए जब मैदान जंग में उनके शोहरों को शिकस्त हो जाती थी तो रज़ाकाराना तौर पर सैपोकू का इर्तिकाब करना आम था। अगर शोहर किसी गलत काम के बाद सैपोकू का इर्तिकाब करे तो ख़ानदान की इज्जत बहाल हो जाती है। ताहम समुराइयों की बीवियाँ अक्सर अपने आप को कत्ल कर देती हैं अगर इनके शोहरों को हरीफ कबीले ने पकड़ लिया और कत्ल कर दिया। एक शाफिया समुराई की बीवी के लिए शर्मनाक बात होगी कि शोहर की जिल्लत अमेज़ कत्ल के बाद आला दर्जे का तर्ज ज़िंदगी बरकरार रखे। एक खातून समुराई का सबसे मशहूर सैपोकू 1868 में नाकानो टेको का मामला है। वशीन जंग के दौरान उसने खातून समुराई यूनिट तश्कील दी और ताकतवर साम्राज्यी फौज के खिलाफ तना लड़ी, यहाँ तक कि दुश्मन की फौजों तक पहुँच जाती है। 5-6 फौजियों को मार डाला। जख्मी होने के बाद और जिंदा पकड़े जाने के बारे में फिक्रमंद थी। उसने अपनी बहन से उसका सर कर्म करने को कहा। सैपोकू करने वाले के कुछ ख्वास होते हैं। उसके लिए बहुत बहादुर और ज़हनी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है ताकि इस किस्म के काम को अंजाम दे सके जो सिर्फ एक हकीकी समुराई ही कर सकता है। हिचकिचाना, मुस्कुराना या कमज़ोरी की लामत दिखाना बुज़दिलाना और काबिल एहतराम नहीं समझा जाता था। अगरचे ये बताया जाता है कि कुछ मौक़ों पर समुराई अपने आप को खो देते हैं और रस्म से पहले ही गिर जाते हैं और उनका सर ज़बरदस्ती सर कलम किया जाता था। समुराई ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत होता है। अगर उन्हें किसी ऐसे फ़र्ज़ के लिए बुलाया जाए जिसमें उनके करीबी दोस्त का सर काटना शामिल हो तो वो उसे मुस्तरद नहीं कर सकता। कई शायकों को भी परसून रहना पड़ता है जब मैयत का जिस्म चंद सेकंड के लिए हरकत करता है या सर काटने के बाद आंखें झपकती हैं। शुरू में ये शायकौन मजम्मत करने वाले को कुछ इस तरह कहता है तो मुझे तुम्हारा शायकौन बनने के लिए कहा गया है, मैं तुम्हें नाकाम करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाद मौके पर 3 काशा को भी होते हैं, एक टेल और तलवार लेके आता है, एक कट बनाने के लिए और दूसरा गवाह के तौर पर मौजूद होता था। सैपोकू की मुख्तलिफ अक़साम हैं। किसी आला मरने के बाद सैपोकू करना, सैपोकू समुराई को सजा देने पर मजबूर करना, किसी को मर्जी के खिलाफ सैपोकू करना, खड़े होकर सैपोकू करना, दूसरे समुराई के रवैये के खिलाफ एहतजाज करने के लिए
سیپوکو کا ارتکاب کرنا، دارانتی کا استعمال کر کے سیپوکو کا ارتکاب کرنا، لیکن سامعین کو چونکا دینے کے لیے اپنے زخم چھپانا ہے۔ سیپوکو کے اصول کیا ہیں؟ میدان جنگ میں ہاراکیری کے کوئی سخت اصول نہیں ہیں۔ سامورائی کے لیے سائے موت دیتے وقت کچھ عام طور پر عمل ایڈو دور میں اپنائے گئے تھے۔ سامورائی عام طور پر ایک سفید کیمونو پہنتا ہے جو کمر کے اوپر آدھا ننگا ہوتا ہے۔ کیمونو پہنتے وقت دائیں جانب کو بائیں جانب پہننا چاہیے۔ جاپانی لوگ ہمیشہ کیمونو کو آخری رسومات کے علاوہ دوسری طرف رکھتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ سامورائی جو خوفزدہ نظر آتے تھے فرش سے بندھے ہوتے تھے تاکہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کر سکیں۔ خواتین سامورائیوں کے پاؤں باندھے ہوتے تھے تاکہ سر کٹنے کے بعد کوئی غیر معمولی منظر نظر نہ آئے۔ سامورائی اپنی موت کی نظم لائنیں لکھتا ہے۔ اگر یہ پھانسی ہے تو سامعین کے لیے سفید پردے لگائے جاتے تھے۔ سامورائی کو سیپوکو سے پہلے گرم پانی سے اپنے سر نہیں دھونا ہوتا تھا کیونکہ اس سے خون بہنے میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیپوکو کا تعلق پیٹ کو کاٹنے سے کم اور پیٹ کے نچلے حصے کو آنتوں کو پھیلانے سے زیادہ ہے۔ موت عموماً مددگار کی تلوار کے کاٹنے یا تلوار پر گرنے سے ہوتی ہے۔ پیٹ کاٹتے وقت کمزوری یا بزدلی کی کوئی علامت دکھانا سامورائی کے لیے بے عزتی ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اکثر سیپوکو کے دوران منہ میں رکھنے کے لیے ایک کپڑے کا ایک ٹکڑا دیا جاتا تھا۔ جب شدید درد ہوتا تھا تو منہ میں کپڑا نچوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح وہ چیخنے یا ردی آوازیں نکالنے سے روک سکتے ہیں۔ جاپانی تاریخ کی کتابوں میں سیپوکو کے فیصلے کو منسوخ کرنے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک بار جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب اس پر خوش اسلوبی سے متفق ہوتے ہیں۔ سامورائی ریسلنگ ریفری گیوجی یہ پیغام دینے کے لیے خصوصی چاقو لے کر جاتے ہیں کہ اگر وہ فیصلہ کرتے وقت غلطی کرتے ہیں تو وہ سیپوکو کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آج جاپان میں خودکشیوں میں صرف 2% کا تعلق پیٹ کاٹنے سے ہے۔ میجی حکومت نے 1873 میں سیپوکو پر باضابطہ طور پر پابندی لگا دی تھی اور نئے آئین میں اسے غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ اگرچہ اعلیٰ سطح کے سامورائی اکثر بہادری کا مظاہرہ کرتے اور ذلت آمیز بقا کے مقابلے میں باعزت موت کا انتخاب کرتے ہیں۔ غیر سرکاری سیپوکو کی تعداد میں سب سے بڑا اضافہ 1876 میں ہوا جب میجی حکومت نے تلوار کے خاتمے کے حکم نامے کو نافذ کیا، جس نے سامورائی کو تلواریں اٹھانے پر پابندی لگا دی تھی۔ سیپوکو جسے لوگوں کی سب سے زیادہ تعداد نے دیکھا، وہ ممکنہ طور پر 1582 میں دریائے تاکاماتسو کے کنارے شیمیزو مون ہارو اور اس کے خاندان کے افراد کا سیپوکو تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں 60,000 مرد کھڑے تھے کیونکہ سیپوکو امن معاہدے کی یہ شرط تھی۔ سیپوکو اور اجتماعی معاشرے میں مثبت کردار پر بات کریں۔ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جاپان میں سیپوکو کا تصور مثبت تھا کیونکہ اسے موت کی جمالیاتی شکل کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے لفظی طور پر سیپوکو برسوں سے جاپان کے ادب اور تھیٹر میں ایک مقبول موضوع رہا ہے۔ اس صدیوں سے جاپان میں سامورائی طبقے کے درمیان خودکشی کی ایک روایتی شکل رہی ہے۔ مغرب میں خودکشی کے رویے کو سمجھنے کے لیے نفسیاتی اصطلاح میں قابل فہمی موجود ہے۔ سیپوکو کا مطالعہ غیر مغربی ثقافتوں میں جیسے جاپان پر لاگو ہونے والے نفسیات کی شراکت اور مناسبتیت پر کچھ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ تنظیموں کے ساتھ انتہائی رسمی اور مضبوطی سے بنے ہوئے انسانی گروہوں اور طبقات میں سیپوکو اصلی جاپان میں نایاب ہو گیا ہو، لیکن کسی بھی کردار سازی سے متعلق خودکشی کی قسم 20ویں صدی میں بھی جاری ہے۔ اسی لیے سیپوکو کا مطالعہ ہمیں ایک اعلیٰ تکنیکی اور مضبوط صنعتی معاشرے میں منفرد ثقافتی روایات اور موت کے جمالیات کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ بالآخر سیپوکو جاپان میں خودکشی اور ثقافت کے درمیان گہرے تعلق کی تعریف کرنے کی ریتوں میں سے ایک ہے۔ سامورائی رسمی خودکشی یا ہاراکیری ایسے حالات میں کی جاتی ہے جب انہیں یرغمال بنا لیا گیا ہو
طاقت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے ہوں، سامورائی کے ضابطے پر عمل کرنے میں ناکام رہے، یا اپنے خاندان یا قبیلے کی حیثیت کو بہتر کرنا پڑے۔ پہلی ہاراکیری کا ارتکاب 12ویں صدی میں ہوا اور آخری غیر رسمی ہاراکیری کا ارتکاب 1970 میں یوکیو مشیما نے کیا تھا۔ سیپوکو پر 1873 میں باضابطہ طور پر پابندی لگا دی گئی تھی جب سامورائی نظام کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ہاراکیری اور سیپوکو کا مطلب ایک ہی ہے، یہ دونوں الفاظ مختلف لفظیں ہیں لیکن بالکل ایک ہی جیسے لکھے گئے ہیں۔ فرق اس حقیقت سے آتا ہے کہ جاپانی زبان میں چینی روح کو دو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگجو کی دنیا میں ہاراکیری بہادری کا ایک ایسا کام تھا جسے ایک سامورائی طبقے میں قابل تعریف تھا، جو جانتا تھا کہ وہ شکست، رسوا، جان لیوا زخمی ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے گناہوں کو مٹانے اور اپنی ساکھ کو نہ صرف برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دن بھی ختم کر سکتا ہے۔